بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وقال تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وعن معاذ بن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد للہ رب العالمین. محترم سامعین کرام، یہاں ایک مختصر سی حدیث ہم نے تلاوت کی جس کے راوی ہیں حضرت معاذ ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک تو مشہور ہے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ نہیں ہے، یہ ہے حضرت معاذ ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلہ جوہینہ کے ہیں. اس وجہ سے انہیں کہتے ہیں حضرت معاذ ابن انس جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت معاذ جوہنی بھی کہتے ہیں ان کو، اور یہ مصر کے باشندے ہیں اصل. اور ان سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ روایات مروی نہیں ہے. محدثین کے یہاں ان کی روایات کی تعداد تقریباً 30 کے قریب ہے. 30 روایات حضرت معاذ ابن انس جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اس میں سے ایک یہ روایت ہے جس میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص غصے کو پی لے اور سخت غصہ اسے ہو اور اس غصے کو پی جائے، حالانکہ وہ اس پر قادر ہے کہ وہ غصہ کرے، اس کو قدرت ہے. ایک تو وہ آدمی کہ جو کوئی معاملہ اس کے ساتھ ہوا لیکن سامنے ایسا شخص ہے کہ اس کی ہمت نہیں ہے کہ وہ اس کے سامنے غصہ کر سکے، ایک تو ایسا آدمی. اور ایک وہ آدمی جس کی طاقت ہے کہ وہ غصہ کرے، جس کی ہمت ہے کہ وہ غصہ کرے، وہ غصہ کر سکتا ہے لیکن پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے وہ اپنے غصے کو دبا دیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے غصے کو وہ پی جاتا ہے. تو اللہ کے پیارے حبیب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں غصہ پینے والے کی، کہ بھئی غصہ آ گیا غصہ کی بات پر، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے یا اللہ کی وجہ سے اس نے غصے کو پی لیا اور ٹھنڈا ہو گیا. تو اس کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب اولین و آخرین جمع ہوں گے، تمام مخلوقات جمع ہوگی، اللہ تعالیٰ ان سب کے درمیان میں اس کو بلائے گا. اللہ پکاریں گے اس کو تاکہ لوگ دیکھیں کہ یہ
بڑی شان والا آدمی ہے جس نے باوجود طاقت کے اور باوجود قدرت کے اپنے غصے پر اس نے غصہ نہیں کیا اور غصے کو پی گیا. یہ اس کا اعجاز ہوگا اس دن. اور پھر آگے ایک اور بشارت ہے، حتی یخیرہ من الحور العین، کہ اللہ تعالیٰ اسے اختیار دیں گے کہ حور عین میں سے جس کو چاہے وہ پسند کر لے، جس کو چاہے پسند کر لے. حور عین علماء نے اس کا ترجمہ لکھا ہے، بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ حور عین سے مراد بڑی آنکھوں والی عورتیں. بڑی آنکھیں، عورت کی آنکھوں کا بڑا ہونا یہ اس کی ایک خوبصورتی اور حسن کی علامت ہے. دوسری بات اس کے ترجمے میں، حور عین کے ترجمے میں علماء نے لکھی ہے کہ آنکھ میں دو کلر ہوتے ہیں، ایک تو سفیدی ہوتی ہے، دوسرا سیاہ اور کالا کلر ہوتا ہے. اب بعض مرتبہ جو سفیدی ہوتی ہے اس میں بھی کہیں کہیں پیلا پن شامل ہوتا ہے اور کہیں کہیں لال سرخ پن شامل ہوتا ہے. لیکن یہاں حور عین سے وہ عورت مراد ہے جس کے آنکھوں کی سفیدی کا حصہ ایک دم سفید ہو، نہ تو پیلی ہو نہ سرخ ہو، اور جو اس کی سیاہی کا حصہ ہے آنکھوں کا وہ بالکل انتہائی کالا ہو. بعض کا جانکھا ہوتا ہے، گرے ہوتا ہے، مختلف کلر تھوڑے تھوڑے مطلب اختلاف کے ساتھ وہ کالا پن ہوتا ہے، لیکن اس میں کسی نہ کسی درجے میں اختلاف ہوتا ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ حور عین وہ عورت اور وہ حور کہلاتی ہے جس کی آنکھوں میں جو سفید حصہ ہے وہ انتہائی سفید ہو اور جو کالا حصہ ہے وہ انتہائی کالا ہو. تو اس سفیدی کا انتہائی سفید ہونا اور اس کالے حصے کا انتہائی کالا ہونا یہ بھی خوبصورتی کی ایک علامت ہے. اس لیے یہاں پر حور عین کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے اختیار دیں گے کہ حور عین میں سے جس کو چاہے وہ اختیار کر لے. اور علماء نے لکھا ہے کہ ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ دعاہ اللہ سبحانہ یوم القیامہ علی رؤوس الخلائق، یعنی تمام مخلوقات کی موجودگی میں، اولین و آخرین کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے پکاریں گے. اس کا اعجاز ہوگا، اس کا شرف ہوگا، اس کی عزت ہوگی لوگوں کے درمیان میں. اللہ آواز دے کر اسے بلائیں گے. ایک تو اعجاز یہ، اور دوسرا حور عین کا اختیار دیا جائے گا. اب ایک قیامت کے میدان کی بات ہے اور حور عین قیامت کے میدان میں نہیں ہوگی. حور عین کہاں ہوگی؟ حور عین جنت میں ہوگی. تو حور عین کا اختیار دینا یہ اس بات کی دلالت ہے کہ اللہ اسے جنت میں بھی داخل کر دیں گے. اللہ اسے جنت میں بھی داخل کریں گے اور حور وہاں ہوگی. وہاں جانے کے بعد اسے اختیار دیا جائے گا کہ حور عین میں سے جسے چاہے اختیار کر لے. تو دو فضیلتیں ہو گئی اس میں. ایک تو تمام مخلوقات کی موجودگی میں اس کا اعجاز ہوگا، اور دوسری جنت کا داخلہ مقدر ہو جائے گا اس کے لیے، اور تیسری اسے حور عین کا اختیار دیا جائے گا. یہ تین فضیلتیں اس کی ہو گئی. مختصر سی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا. اور یہ کن لوگوں کے لیے ہے یہ فضیلت؟ حضرت معاذ ابن انس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سخت غصے کی حالت میں اس کو یہ قدرت ہے کہ وہ غصہ کر لے، اسے یہ طاقت ہے کہ وہ غصہ کر لے، لیکن وہ غصہ نہیں کرتا اور غصے کو پی جاتا ہے، تو اس غصہ پی جانے والے کا یہ اعجاز کل قیامت کے میدان کے اندر ہوگا کہ اللہ تعالی شانہ اس کو تمام خلائق اور تمام مخلوقات کے درمیان میں پکاریں گے، اور دوسرا حور عین کے اختیار کرنے کا اعجاز دیا جائے گا. اسے اختیار دیا جائے گا کہ حور عین میں سے جسے چاہے تو پسند کر لے. اس لیے علماء نے لکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی والکاظمین الغیظ فرمایا ہے. غصہ کے پینے والوں کی فضیلت قرآن میں بھی ہے اور اس حدیث کے اندر بھی غصہ کے پینے والوں کی فضیلت ہے. حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت حسن اور حضرت حسین، یہ حضرت فاطمہ الزہرا کے دو بیٹے تھے. اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے. ان دونوں حضرات کے بارے میں یوں آتا ہے روایات کے اندر کہ ان کا ایک غلام تھا.
حضرت حسنین کا، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا ایک غلام تھا جو ان کی خدمت کیا کرتا تھا، ان کے چھوٹے موٹے کام کیا کرتا تھا، اور ایک خدمت اس غلام کے ذمے یہ تھی کہ ان حضرات کی یعنی وضو وغیرہ کرانا، پاکیزگی کا ان کا انتظام کرنا، یہ بھی ایک اس کی خدمت تھی۔ ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ غلام وضو کرا رہا تھا، اور وضو سے فارغ ہونے کے بعد اس غلام کے ہاتھ میں کوزہ تھا، اس کوزے کے ذریعے سے وہ وضو کرا رہا تھا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو سے فارغ ہو گئے تو کوزہ ان کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ اس غلام نے چاہا کہ اب کام پورا ہو گیا، اس کوزے کو یہاں سے اٹھا لوں میں۔ جب وہ غلام کوزہ اٹھانے گیا تو وہ کوزے کا ایک کونا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے دانتوں پر، آگے کے سامنے کے دانتوں پر لگا، جس سے سامنے کے دانت گر گئے، چوٹ آئی اور دانت گر گئے۔ اب ظاہری بات ہے کسی کو بھی کوئی چوٹ آئے گی یا ایسے کوئی حادثہ ہو جائے گا تو اس کا اثر آدمی کے دل پر، دماغ پر پڑے گا، غصہ آئے گا۔ تو انہوں نے غصے کی وجہ سے اس غلام کی طرف دیکھا اور کچھ کہیں، اس پر غصہ کریں اس سے پہلے اس غلام نے کہا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، یہ آیت پڑھی قرآن کی جس میں اللہ تعالیٰ نے غصہ پینے والوں کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ اس غلام نے یہ آیت پڑھی تو فوراً حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ قَظَمْتُ غَيْظِي، میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ جب یہ کہا تو پھر اس غلام نے کہا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ جہاں غصہ پینے کی فضیلت ہے اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے والوں کی بھی فضیلت بیان کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں نے غصہ بھی پی لیا اور تیرے اس قصور کو میں نے معاف بھی کر دیا، اسے معاف بھی کر دیا۔ اور تو پھر اس غلام نے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ تو احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جا میں تجھ پر احسان کرتا ہوں اور تجھے میں نے آزاد کر دیا، آج سے تو آزاد ہے، اب تجھے اس خدمت کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو آزاد ہے۔ تو آپ نے غصہ بھی پی لیا، اسے معاف بھی کر دیا اور احسان بھی کر دیا۔ تو صحیح معنوں میں انسان غصہ پیتا ہے، اور یہ سب کچھ جو کیا انہوں نے اللہ کے لیے کیا۔ تو اس طرح کی چیزیں، یہ واقعات ان اللہ والوں کے، بزرگوں کے، صحابہ کرام کے اس لیے ہیں تاکہ اسے ہم اپنا نمونہ عمل بنائیں۔ ہم اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کریں کہ اگر کسی بات پر غصہ آ جائے تو غصہ پی لیں اور پھر اس قصور کو معاف بھی کر دیں۔ چلو اس وقت غصہ تو پی لیا، لیکن اس بات کو اپنے ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ جیسے کہتے ہیں کہ داڑھ میں رکھتے ہیں، کبھی کسی موقع پر اس کا بدلہ لے لے، نہیں، اسے دل سے نکال دو، اسے معاف کر دو، اس قصور کو یاد بھی نہ کریں ہم۔ اور مزید یہ کہ اس پر کوئی احسان کر دو تو نور علی نور، اللہ کی بارگاہ میں تمہاری محبت بڑھ جائے گی، تمہاری فضیلت بڑھ جائے گی۔ تو اس حدیث میں بھی اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے غصہ کے پینے والوں کی فضیلت بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہم تمام کو ان باتوں کے سمجھنے کی، اس پر عمل